السلام علیکم، ویلکم ٹو ناول سوت اللہ میری چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ناول لے کر آئی ہوں، اس کا نام ہے بد نصیب دلہن، اور اس کی رائٹر ہے ایمان چودھری۔ اور جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور لائک کا بٹن لازمی پریس کیا کریں۔ اب اس ناول کو شروع کرتے ہیں۔ بیٹا میری سانسوں کا اب کوئی بھروسہ نہیں ہے، بیٹا میری سانسوں کا اب کوئی بھروسہ نہیں، کیا پتہ اگلا دن دیکھ پاؤں یا نہ، اس لیے تم سوچ لو اور مجھے اپنا فیصلہ بتا دو۔ کم سے کم میں سرخرو ہو کے تو اس دنیا سے جاؤں۔ سمیہ بیگم اکھڑی اکھڑی سانسوں کے ساتھ بستر پر لیٹی نمرا سے سوال کر رہی تھی۔ نمرا اپنی ماں کا ہاتھ تھام کر چپ چاپ کھڑی تھی۔ کچھ تو بولو بیٹا۔ امی جان، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ ایسی باتیں مت کریں پلیز۔ دیکھو میری جان، یہ دنیا تو فانی ہے اور سب نے ایک دن جانا ہی ہے۔ تم اچھی طرح جانتی ہو میرا کینسر آخری سٹیج پہ ہے، اس لیے بچوں والی باتیں مت کرو۔ تمہارے ابو زندہ ہوتے تو میں کبھی تم سے اصرار نہ کرتی۔ نمرا نے روتے ہوئے سمیہ بیگم کو گلے لگا لیا۔ دونوں ماں بیٹی رو رہی تھیں۔ امی جان کیوں، آخر کیوں؟ پہلے ابو چلے گئے، اب آپ بھی مجھے اکیلا چھوڑنا چاہتی ہیں؟ سمیہ بیگم تڑپ کر بولی، نہیں میری جان، یہ تو اس رب کی رضا ہے۔ میں کون سا چاہتی ہوں کہ تم کو اس دنیا میں اکیلا چھوڑ دوں؟ میرا بس چلتا تو ہمیشہ تمہارے پاس ہی رہتی۔ ٹھیک ہے امی جان، اگر آپ اس میں خوش ہیں تو ایسا ہی صحیح۔ آپ صدف آنٹی کو بول دیں میں نکاح کے لیے راضی ہوں، نمرا روتے ہوئے بولی۔ سمیہ بیگم نے ایک دم خود کو ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ شکریہ بیٹا، تم نے میرا مان رکھ لیا۔ نہیں امی جان، میں آپ کی بات کیسے رد کر سکتی ہوں؟ پھر سمیہ بیگم نے صدف آنٹی سے بات کی جو ان کی بچپن کی دوست تھیں۔ صدف بیگم کے دو بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ بڑا بیٹا علی رضا جو ایک ہارٹ اسپیشلسٹ تھا، چھوٹا بیٹا افق رضا تھا، وہ پولیس میں ASI تھا، اور چھوٹی بیٹی FSC کر رہی تھی۔ صدف بیگم شادی تو علی رضا کی کرنا چاہتی تھی، مگر وہ یہ کہتا تھا کہ نہیں ماما، شادی نہیں، مجھے اس جھنجٹ میں نہیں پڑنا ابھی۔ اس لیے صدف بیگم نے افق کے لیے نمرا کا رشتہ مانگ لیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سمیہ بیگم کے پاس بہت تھوڑا وقت بچا تھا، مگر کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ وقت ان کے پاس کیا کرنے جا رہا ہے۔ آخرکار ایک ہفتے بعد نکاح رکھا گیا۔ سمیہ بیگم کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے سادگی سے ہی رسم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ اس رات نمرا ہسپتال کے کمرے میں اپنی امی کے بیڈ پر سر رکھ کر بیٹھی تھی۔ آنے والے وقت کا خوف اس کو بے چین کر رہا تھا۔ انہی سوچوں میں گم اسے نیند نے آ لیا۔ اچانک اسے کچھ محسوس ہوا، وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ پہلے تو نمرا کی سمجھ میں ہی نہ آیا کہ کیا ہوا ہے، مگر جب اس کے کانوں میں سمیہ بیگم کے درد سے ہچکی لینے کی آواز پڑی تو نمرا بڑکھلا کر اٹھی۔ امی جان کیا ہوا ہے آپ کو؟ امی جان جواب دیں۔ ڈاکٹر دیکھیں میری امی کو کیا ہو رہا ہے ڈاکٹر۔ نمرا دونوں ہاتھوں سے سمیہ بیگم کا منہ اپنے ہاتھوں میں لے کر بلند آواز میں ڈاکٹر کو آوازیں دینے لگی۔ نمرا کو اپنی دنیا ختم ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ سمیہ بیگم کا سانس اکھڑنے لگا۔ اتنی دیر میں ڈاکٹرز بھی آ گئے۔ نرس نے نمرا کو بازو سے پکڑ کر دور کرنا چاہا تو نمرا تڑپ کر بولی، نہیں پلیز مجھے اس ٹائم ان سے دور نہ کرے۔ ڈاکٹر نے نرس کو اشارے سے منع کر دیا اور سمیہ بیگم کو آکسیجن لگا کے ان کا سانس بحال کرنے لگے۔ نمرا نے سمیہ بیگم کا ہاتھ تھام رکھا تھا اور زبان پر کلمہ پاک تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی امی کا جسم ٹھنڈا پڑ رہا ہو۔ نمرا چیخ کر بولی، ڈاکٹرز انکل جلدی کریں، کچھ میری امی کو بچا لیں۔ دیکھیں میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، پلیز میری امی کو بچا لیں۔ بیٹا ہم جتنی کوشش کر سکتے تھے کی ہے، مگر شاید خدا کو یہی منظور تھا۔ اتنا بول کر ڈاکٹرز نے سمیہ بیگم کے منہ پر چادر ڈال دی اور نمرا کے سر پر ہاتھ پھیر کر باہر نکل گئے۔ نمرا کو لگا کہ کمرے کی چھت اس کے سر پر آ گری۔ نمرا کافی دیر سکتے کی عالم میں کھڑی رہی۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی اپنی سانسیں بھی رک گئی ہیں۔ کچھ ٹائم بعد اس نے کانپتے ہاتھوں سے صدف بیگم کا نمبر ملایا۔ کتنی دیر بیل جانے کے بعد صدف بیگم کی نیند میں ڈوبی آواز آئی، ہیلو آنٹی امی چلی گئی مجھے چھوڑ کر۔ نمرا روتے ہوئے بولی، بچے تم رکو، ہم آتے ہیں، بس ابھی آتے ہیں، تم حوصلہ رکھو۔ صدف بیگم نے ہڑبڑاہٹ میں کال بند کی۔ نمرا کو اچانک اپنے کندھوں پر کسی کے ہاتھ محسوس ہوئے۔ اس نے روئی آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو صدف بیگم کھڑی تھی۔ میری جان میں آ گئی ہوں، آنٹی امی کو اٹھائیں، دیکھیں یہ کب سے چپ ہیں اور یہ کچھ نہیں بول رہی۔ نہ میرے بچے، وہ اب کبھی نہیں بولیں گی، تم صبر کرو بس۔ افق بھی
سامنے کھڑا نمرہ کی طرف دیکھ رہا تھا اور علی رضا ڈاکٹر سے کوئی بات کر رہا تھا۔ نمرہ نے سمیہ بیگم کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ علی آ کر بولا، ماما ساری فارمیلٹیز ہو گئی ہیں، اب ہم میت کو لے کر گھر سے جا سکتے ہیں۔ نمرہ کو کسی چیز کا ہوش نہیں تھا کہ کب گھر آئے، کب جنازہ ہوا، کب میت کو لے کر گئے۔ وہ بس عجیب نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ صدر بیگم نے آ کر اسے اٹھایا، چلو بیٹا تم تھک گئی ہوگی، تھوڑی دیر لیٹ جاؤ۔ کل خوفانی کے بعد وہ نمرہ کو بولی، دیکھو بیٹا اب تم اکیلی اس گھر میں نہیں رہ سکتی، اس لیے تم میرے ساتھ چلو۔ نہیں آنٹی پلیز ایسا مت کریں، میں ابھی ادھر ہی رہنا چاہتی ہوں، مجھے امی کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، لگتا ہے جیسے میرے پاس ہی ہے میرا بیٹا، ایسا لگتا ہے جیسے میرے پاس ہی ہیں۔ مگر بیٹا آنٹی پلیز میں چاہتی ہوں میری رخصتی اس گھر سے ہی ہو۔ ٹھیک ہے بیٹا جیسے تم خوش ہو، میں علی کو بولتی ہوں کہ میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گی۔ دن گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا اور شادی کا دن آ گیا۔ نمرہ سوچ رہی تھی کہ کیسی بد نصیب دلہن ہوں میں، جس کی شادی پہ اس کا نہ ماں ہے نہ باپ، رخصت تو میکے سے ہو رہی ہوں مگر میکے میں کوئی رشتہ ہی نہیں۔ رخصتی کے بعد وہ سسرال آ گئی، نہ کوئی رسم ہوئی نہ کوئی خوشی منائی گئی۔ دروازہ کھٹکنے کی آواز پر اس نے چونک کر دیکھا، افق کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ نمرہ کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا بولے، اس لیے چپ چاپ اپنی انگلیاں مروڑتی رہی۔ افق سامنے پڑے صوفے پر بیٹھ گیا اور بولا، میں جانتا ہوں آپ مینٹلی اس شادی کے لیے تیار نہیں تھی اور نہ ہی ہمارا کوئی ایسا ریلیشن رہا جو میں خود کو لے کر آپ سے کوئی امید رکھوں، اس لیے میں آپ کو تبھی موبائل کی بیل ہوئی۔ افق نے موبائل اٹھا کر کان کو لگایا، دوسری طرف کی بات سننے لگا۔ اوکے تم لوگ تیاری کرو، میں آتا ہوں۔ سوری کیا ہے نا پولیس کی نوکری ہی ایسی ہے، کسی وقت بھی جانا پڑتا ہے۔ ہمارے کچھ سپاہیوں پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور ان کو اٹھا کر لے گئے ہیں، اس لیے مجھے ایمرجنسی جانا پڑ رہا ہے۔ کوئی بات نہیں آپ جائیں۔ اوکے میں ذرا یونیفارم پہن لوں، بول کر افق نکل گیا اور نمرہ سوچتی رہ گئی، اس لیے میں آپ کو آگے افق کیا بولنے والے تھے۔ صبح زوردار دروازہ بجنے پر نمرہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ کون ہے؟ نمرہ بیٹا دروازہ کھولا، صدر بیگم کی پریشانی آواز آئی۔ نمرہ دوپٹہ ٹھیک کرتی ہوئی اٹھی، جی آنٹی بیٹا افق کو گولی لگ گئی ہے۔ صدر بیگم روتے ہوئے بولی، کیا مطلب آنٹی، کب کیسے لگی گولی، اب کہاں ہے، وہ ٹھیک تو ہے؟ کیا مطلب آنٹی؟ مطلب بیٹا یہ کہ ڈاکو سے مقابلہ کرتے ہوئے افق کو گولی لگ گئی ہے، اب کیسے ہیں وہ، ٹھیک تو ہیں؟ چلیں میں ابھی ہسپتال چلتی ہوں۔ نہیں بیٹا وہ ہسپتال نہیں ہے۔ کیوں آنٹی، ان کو تو ہسپتال ہونا چاہیے۔ جی بیٹا مگر گولی لگنے کے بعد ڈاکو اسے اٹھا کر ساتھ لے گئے ہیں، اور اب ہم کیا کریں گے آنٹی؟ نمرہ نے پریشان لہجے میں پوچھا۔ بیٹا دعا کرو میرا بچہ ٹھیک ہو، علی گیا ہے تھانے، صدر بیگم نے روتے ہوئے جواب دیا۔ نمرہ، صدر بیگم اور ارحم تینوں بے چینی سے علی کو واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ سب کے دل ڈرے ہوئے تھے کہ کوئی بری خبر نہ آ جائے۔ تبھی ہارن کی آواز سنائی دی تو سب چونک کر کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی علی اندر داخل ہوا، صدر بیگم بھاگ کر اس کے پاس گئی۔ کیسا ہے میرا افق، وہ ٹھیک تو ہے؟ تم ساتھ کیوں نہیں لے کر آئے اسے؟ صدر بیگم نے روتے ہوئے کتنے سوال کر دیے۔ ماما آپ فکر نہ کریں، ہم سب کوشش کر رہے ہیں، افق جلدی ہی گھر آ جائے گا، علی نے انہیں گلے لگاتے ہوئے جواب دیا۔ بیٹا تب تک دیر نہ ہو جائے، اگر میرے افق کو کچھ ہو گیا تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ کیسی باتیں کرتی ہیں آپ، خدا نہ کرے آپ کو کچھ ہو۔ علی نے بات کرتے ہوئے نمرہ کی طرف دیکھا، کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ایک دن پہلے کی دلہن ہے۔ علی کا دل چاہا کہ نمرہ کو بھی تسلی دے مگر کچھ سوچ کر چپ ہو گیا۔ افق کے اغوا کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ عورتیں صدر بیگم کے پاس حال حوالہ لینے کے لیے آنے لگی مگر نمرہ کو دیکھ کر حال کم پوچھتی اور طنز زیادہ کرتی۔ ہائے ہائے بیچاری، سنا ہے شادی سے کچھ دن پہلے ہی اس کی امی فوت ہو گئی اور اب افق بیٹے کے ساتھ ایسا ہو گیا، بڑی بد نصیب دلہن ہے جس کا شوہر پہلی رات ہی اغوا ہو گیا۔ نمرہ کا دل کٹ کے رہ جاتا ان سب باتوں سے۔ یہ سب سن کر وہ سوچتی، کیا واقعی میری وجہ سے یہ سب ہوا ہے؟ اسی پریشانی میں وہ صدر بیگم سے پوچھ بیٹھی، آنٹی ایک بات پوچھوں؟ جی بیٹا پوچھو۔ آنٹی کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ افق میری وجہ سے اس حال میں پہنچے ہیں؟ نمرہ کی بات سن کر صدر بیگم نے فکر مندی کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ نہیں بیٹا آپ یہ سب باتیں اپنے دل سے نکال دیں، میں ایسی دقیانوسی باتیں نہیں سوچتی، یہ جہالت کی باتیں ہیں اور میں جاہل تو نہیں ہوں۔ یہ سن کر نمرہ کے دل سے کچھ بوجھ کم ہوا تھا۔ دوسری طرف علی بھی پریشان سوچ میں گم بیٹھا تھا کہ کسی کام میں
من نہیں لگ رہا تھا اس کا۔ بار بار نمرا کا پریشان چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا اور علی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ نمرا کے لیے اتنا فکر مند کیوں ہو رہا ہے۔ ہر بار اس کا دل نمرا کی طرف کھینچا جاتا۔ علی کا دل کہتا ہے کہ اسے نمرا سے محبت ہوگی اور دماغ کہتا ہے کہ نہیں، یہ غلط ہے، وہ بھابھی ہے تمہاری۔ ان سب باتوں نے علی کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے نمرا سے رشتے سے انکار کر کے غلط فیصلہ کیا ہے۔ ایک طرف اسے افق کی فکر تھی تو دوسری طرف نمرا کی طرف مائل ہوتے اپنے دل کی۔ دن بہ دن گزرتے جا رہے تھے اور افق کی واپسی ابھی تک نہیں ہوئی تھی۔ ڈاکو اور پولیس کی مابین مطالبات پہ اتفاق نہیں ہو رہا تھا۔ افق ان کے قبضے میں بے ہوش پڑا تھا۔ گولی سینے میں دل سے ذرا اوپر لگی تھی جس کی وجہ سے خون کافی مقدار میں بہہ گیا تھا۔ ڈاکو کے سرنگا کو معاملے کی نزاکت سمجھ میں آ ہی گئی تھی، اس لیے انہوں نے پولیس پر اپنی مانگیں پوری کرنے کا زور ڈالنا شروع کر دیا۔ نمرا اپنے کمرے میں لیٹی چھت کی طرف دیکھ کر سوچوں میں گم تھی۔ نہ جانے افق کیسا ہوگا، اگر خدا نہ خواستہ انہیں کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا۔ میرا تو اب وہی سب کچھ تھے۔ تبھی دروازہ کھٹنے کی آواز آئی۔ نمرا ایک دم چونک گئی۔ کون ہے؟ آجو اندر۔ علی نے ہلکا سا دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ کیا میں آ سکتا ہوں؟ جی آجا، نمرا جواب دیتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ علی پریشان ہیں آپ؟ علی نے سوال کیا۔ جی پریشان تو ہوں، ابھی تک افق کی کوئی خیر خبر نہیں آئی۔ پولیس کچھ کر کیوں نہیں رہی؟ اس لمحے علی کو نمرا پر ایک پل کے لیے بہت پیار آیا۔ وہ خاموشی سے نمرا کے چہرے کی طرف دیکھتا گیا۔ کوئی جواب نہ پا کر نمرا نے پھر علی کو مخاطب کیا۔ آپ بتائیں کب آئیں گے وہ؟ نمرا کی آواز سن کر علی اپنے خیالوں سے باہر آ گیا۔ جی جلدی آ جائے گا۔ کہتے ہی علی جلدی میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس سے اپنے دل پر قابو پانا مشکل ہو گیا تھا۔ نمرا بند دروازے کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ حالات نے نمرا کو عجیب دراہے پر لا کھڑا کر دیا تھا۔ نہ وہ ہنس سکتی تھی، نہ وہ خوش ہو سکتی تھی۔ زندگی جیسے روٹھ گئی تھی، ہر وقت اداس رہنے لگی تھی۔ ابھی سمیہ بیگم کے جانے کے غم سے ہی نہیں نکل پائی تھی کہ یہ مصیبت آ گئی۔ گھر میں ہر طرف سوگ کا سما تھا۔ صدف بیگم افسردہ بیٹھی رب سے دعائیں مانگ رہی تھی۔ علی بھی بھاگ دوڑ میں لگا ہوا تھا، کسی طرح افق مل جائے۔ کبھی کسی آفیسر کو ملتا، کبھی کسی کو۔ سب کی سمجھ سے باہر تھا کہ وہ لوگ کہاں چھپ کر بیٹھے ہیں۔ پولیس جگہ جگہ چھاپے مار رہی تھی مگر ہر کوئی کوشش بے سود۔ ایسے ہی ایک اداس رات تھی۔ ڈاکو افق کی بے ہوشی دیکھ کر ایک طرف تو جلدی کر رہے تھے کہ ان کے مطالبات پورے ہوں، دوسری طرف اس سے لاپرواہی بھی برت رہے تھے کہ یہ تو بے ہوش ہے، ایسی حالت میں کہاں جا سکتا ہے۔ اس رات بھی وہ لوگ اپنی محفل جما کر بیٹھے تھے۔ افق کی طرف سے کسی کا دھیان نہیں تھا۔ جو دو لوگ پہرا دے رہے تھے وہ بھی اپنے ساتھی کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے۔ افق کے سینے میں درد کی لہر اٹھی اور کرا کر ہوش میں آ گیا۔ درد کی شدت اتنی تھی کہ وہ برداشت کر گیا۔ اتنی دن بے ہوش رہنے اور خون بہہ جانے کی وجہ سے وہ کافی کمزوری محسوس کر رہا تھا۔ کچھ دیر لیٹا اندھیرے میں دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتا رہا، وہ کہاں ہے اور اس سے کیا ہوا تھا۔ یاد کرنے پر سارے منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ کیسے وہ اپنی شادی کی رات ڈیوٹی کرنے آیا تھا، کیسے گولی لگی۔ آخری بات جو اسے یاد تھی تو بس اتنی کہ وہ گولی لگنے سے نیچے گرا تھا اور اسے وہ لوگ اٹھا کر گاڑی میں ڈال رہے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا، وہ کہاں ہے، کتنے دن گزر گئے، اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ اس پل نمرا کا روتا ہوا چہرہ افق کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ چارپائی سے نیچے اترا اور بامشکل جھونپڑی کے دروازے تک پہنچا۔ بہت آہستہ سے دروازے کو دھکا دیا جو کھل گیا۔ افق دبے قدموں باہر نکلا اور ارد گرد کا جائزہ لیا۔ وہ ایک جنگل تھا، ہر طرف چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں بنی ہوئی تھیں اور قریب ہی گانے بجانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ افق کو کچھ پتہ نہیں تھا یہ کون سی جگہ ہے۔ وہ محتاط قدموں سے آواز کی مخالف سمت چل دیا۔ اس کی کوشش تھی کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ یہاں سے دور نکل جائے۔ تھوڑی دور آنے کے بعد اس نے دوڑنا شروع کر دیا۔ زیادہ چلنے کی وجہ سے زخم سے خون نکلنے لگا تھا مگر وہ خون کی پرواہ کیے بغیر دوڑتا چلا جا رہا تھا۔ دوڑتے دوڑتے صبح کی روشنی نمودار ہونے لگی اور جنگل کا اختتام ہونے لگا۔ کچھ ہی فاصلے پر اسے ایک کچا رستہ نظر آیا۔ اس نے اس رستے کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ خون ابھی تک رس رہا تھا۔ تھکاوٹ اور درد کی شدت نے اسے نڈال کر دیا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اگر وہ اور کچھ دیر چلا تو شاید اس کی موت ہی ہو جائے گی۔ تب ہی شاید خدا کو اس پر رحم آ گیا اور دور ایک بیل گاڑی آتی نظر آئی۔ افق کو لگا جیسے اسے زندگی مل گئی ہے۔
وہ جوش سے آگے بڑھنے لگا۔ جیسے جیسے بیل گاڑی قریب آ رہی تھی ویسے ویسے افق پہ بے ہوشی طاری ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ بیل گاڑی والے کو روکتے ایک دم اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آیا اور وہ نیچے گر گیا۔ بیل گاڑی والے نے افق کو نیچے گرتے دیکھ لیا تو وہ جلدی سے بیل کو پاس لایا اور افق کا سر اپنی گود میں رکھ اسے آواز دینے لگا، باؤجی باؤجی اکھا کھولو باؤجی، تسی سن رہے ہو؟ خون دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گیا تھا۔ کوئی جواب نہ پا کر اس نے افق کو اٹھا کر بیل گاڑی میں ڈالا اور تیزی سے ہسپتال کی طرف جانے لگا۔ ہسپتال پہنچ کر اس نے شور مچانا شروع کر دیا، آؤ جلدی آؤ ڈاکٹر صاحب، اے دیکھو اے باؤجی بے ہوش نے، جلدی آؤ۔ گاؤں کا چھوٹا سا ہسپتال تھا جہاں کوئی خاص سہولیات نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے جیسے ہی افق کی حالت دیکھی تو فکر مند ہو گیا، یہاں اس کا علاج کیسے کرے؟ 2 آدمی افق کو اٹھا کر اندر لے آئے۔ ڈاکٹر بھی اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا، ساتھ ہی ایک آدمی تھانے کی طرف دوڑا دیا کہ پولیس کو خبر کر کیا، اور لاکھ کوشش کے بعد بھی افق ہوش میں نہیں آیا۔ تب تک پولیس بھی آ گئی۔ ڈاکٹر نے انسپکٹر کو بتایا کہ پولیس کیس ہے مگر مریض کی حالت خطرے میں ہے، جتنی جلدی ممکن ہو مریض کو شہر کے ہسپتال لے کر جانا ہوگا۔ انسپکٹر نے شہر کے تھانے فون کر کے ایمبولینس بھیجنے کو کہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ افق کی حالت مزید بگڑتی جا رہی تھی۔ ایمبولینس آتے ہی افق کو تیزی سے اس میں ڈال کر شہر کے ہسپتال آنے لگے۔ ہسپتال پہنچ کر ہر طرف ہلچل مچ گئی کیونکہ وہ لوگ افق کو ASI کی حیثیت سے جانتے تھے۔ علی رضا اپنے آفس میں بیٹھا کبھی نمرا کے بارے میں سوچتا تو کبھی افق کے بارے میں، کبھی خود غرض بن جاتا کہ اگر افق آ گیا تو نمرا اس سے اور دور ہو جائے گی، کبھی افق کی زندگی کی دعا کرنے لگتا۔ اس کا دماغ پھٹنے پہ آ گیا تھا۔ یہ سب سوچ کر موبائل پر بیل ہوئی تو اس نے آنکھیں کھول کر موبائل اٹھایا۔ تھانے سے کال آ رہی تھی۔ علی نے تیزی سے کال ریسیو کی۔ جی انسپکٹر صاحب، علی بھائی ہسپتال سے کال آئی تھی، ASI صاحب کو زخمی حالت میں لایا گیا ہے، ان کی جان خطرے میں ہے، آپ جلدی پہنچے۔ اوکے میں ابھی آتا ہوں۔ علی ہوا کی تیزی سے ہسپتال پہنچا، دوڑتا ہوا ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہوا۔ وارڈ کے باہر پولیس کھڑی تھی۔ علی کو دیکھتے ہی انسپکٹر علی کے پاس آیا، کیسا ہے افق؟ علی بھائی آپریشن چل رہا ہے، گولی لگنے سے خون کافی ضائع ہو چکا ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ خون کی اشد ضرورت ہے، جتنی جلدی ممکن ہو خون کا انتظام کیا جائے، میں نے خون کا بندوبست کر دیا ہے۔ اوہ اچھا، میں آپریشن تھیٹر جاتا ہوں، میں ابھی تو ہارٹ اسپیشلسٹ ہوں۔ کہتے ہی علی آپریشن تھیٹر میں داخل ہو گیا اور چینجنگ روم کی طرف مڑ گیا۔ سرجیکل اپرن پہن کر وہ آپریشن روم میں پہنچا۔ سب ڈاکٹر نے ایک بار علی کی طرف سوالی نظروں سے دیکھا۔ میں افق کا بھائی ہوں اور ہارٹ اسپیشلسٹ ہوں، کیا کنڈیشن ہے؟ ڈاکٹر کے اشارے سے جواب دیا کہ چانسز کم ہے۔ علی کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا، ابھی تک اس نے گھر اطلاع نہیں دی تھی۔ کامتی ٹانگوں سے وہ افق کے قریب ہوا، روز مریضوں سے واسطہ پڑتا تھا مگر آج سامنے اپنے بھائی تھا، اس لیے علی کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے کھڑا ہو کر آپریشن کو ہوتا دیکھتا گیا۔ 3 گھنٹے تک افق زندگی اور موت کے بیچ جھولتا رہا۔ آپریشن کے بعد سب ڈاکٹرز روم سے باہر نکل گئے۔ علی کچھ پل رکا اور پھر وہ بھی باہر آ گیا۔ ڈاکٹرز ایپرن چینج کر کے آئے، تب افق ان کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ وہ کچھ پوچھتا اس سے پہلے ہی ڈاکٹر نے بات شروع کر دی، ہم نے آپریشن تو کر دیا ہے مگر وہ 2 دن بہت اہم ہیں، افق ہوش میں آ بھی جاتا ہے تب بھی 2 دن وہ خطرے میں ہی ہے، یہ اب خدا کی مرضی ہے، اگر ان کی زندگی لکھی ہے تو انہیں کچھ نہیں ہوگا، نہیں تو ہم نے اپنی طرف سے کوئی کوشش نہیں چھوڑی۔ علی نے پھر کوئی سوال نہیں کیا اور باہر آ گیا۔ ہیلو ماما، جی بیٹا، جی پلیز کوئی اچھی خبر سنانا۔ جی ماما اچھی خبر تو ہے، افق مل گیا ہے، آپ ہسپتال آ جائیں۔ کیا میرا افق مل گیا ہے؟ میرا بچہ مل گیا ہے، میں ابھی آئی۔ نمرا جلدی آؤ، افق مل گیا ہے، جلدی آؤ۔ ارحم کہاں ہو؟ تمہارا بھائی مل گیا ہے۔ ارحم اور نمرا ایک ساتھ دوڑتی ہوئی آئی۔ ماما مل گئے، بھائی کہاں ہے؟ وہ نمرا سے پہلے ہی ارحمہ بولی۔ ہسپتال ہے، چلو چلیں، ڈرائیور کو بولو گاڑی نکالے۔ پورا راستہ صدف بیگم ڈرائیور کو جلدی گاڑی چلانے کی ہدایت کرتی رہی، اللہ کرے میرا بچہ ٹھیک ہو۔ نمرا ریسیپشن پہ جا کر پوچھنے لگی، افق نام کا مریض کس روم میں ہے؟ جی وہ بائیں طرف ایمرجنسی روم میں ہے، ریسیپشنسٹ نے بتایا۔ علی روم کے باہر کھڑا پریشانی سے ٹہر رہا تھا، کیسا ہے میرا بچہ؟ ٹھیک ہے نا، کوئی خطرے کی بات تو نہیں ہے؟ صدف بیگم نے پاس جاتے ہی سوالات شروع کر دی۔ ماما آپ آ گئی؟ ہاں تم بتاؤ نا مجھے۔ علی نے ساری صورتحال بتائی، جسے سنتے ہی سب کے چہروں پر فکر مندی پھیل گئی، صدقہ خیرات کیا گیا، منتیں مرادیں مانگی گئی، افق کی لمبی زندگی کی۔ ماما آپ گھر چلی جائیں، میں رات ادھر ہی رہوں گا۔ نہیں میں بھی رکوں گی۔ ماما پلیز، اگر آپ کی طبیعت خراب ہوگی تو ہماری پریشانی بڑھ جائے گی اور ہم ابھی کوئی اور صدمہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ اوکے بیٹا، میرا دل تو نہیں کہہ رہا جانے کو، تم اصرار کر رہے ہو تو اس لیے جا رہی ہوں مگر میرا دل نہیں لگنا جا کے۔ ماما آپ بلا وجہ اتنا سوچ رہی ہیں، جو قسمت میں لکھا ہے اسے ہم بدل نہیں سکتے۔ اس وقت تو افق کو
سب سے زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے اور اللہ ماں کی دعا جلد سنتا ہے، آپ گھر جائیں اور دعا کریں۔ اوکے بیٹا چلی جاتی ہوں آنٹی، میں نہیں جاؤں گی، میں ادھر ہی رہوں گی، علی آپ مجھے یہاں رہنے سے مت روکیے گا۔ صدف بیگم نے علی کی طرف دیکھا، ٹھیک ہے آپ رک سکتی ہیں۔ علی کے چہرے پر چمک آ گئی نمرہ کے رکنے کی بات پہ، اس کو لگا جیسے اس کے دل کی مراد پوری ہو گئی ہے۔ صدف بیگم اور ارحمہ گھر چلی گئی۔ نمرہ ایمرجنسی کے باہر کھڑی اندر بے ہوش لیٹے افق کو دیکھنے لگی، کسی کو روم میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ نمرہ جی، نمرہ نے مڑے بنا جواب دیا، ادھر آ کر بیٹھ جائیں، تھک جائیں گی۔ نہیں میں ٹھیک ہوں۔ علی بھی آ کر پاس کھڑا ہو گیا۔ علی آپ سے ایک بات پوچھوں، سچ سچ بتائیں گے؟ جی پوچھے، میں آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ افق بچ جائیں گے نا؟ نمرہ علی کی طرف رخ کر کے بولی، انشاءاللہ۔ علی بس اتنا ہی بول پایا، پھر نمرہ نے کوئی سوال نہیں کیا۔ ایسے ہی کچھ دیر بعد وہ جا کر رکھی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ علی پہلے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی، علی کا دل کہہ رہا تھا کہ وقت ادھر ہی رک جائے اور وہ ہمیشہ نمرہ کے پاس ہی بیٹھا رہے۔ دونوں کی آنکھوں سے نیند اڑی ہوئی تھی، تب ہی نرس نے باہر نکل کر پوچھا، نمرہ آپ ہیں؟ جی بولیں، آپ کے مریض کو ہوش آ گیا، وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ نمرہ کی آنکھوں میں زندگی کی چمک دوڑ کے سے لگا جیسے وہ تپتے صحرا سے ٹھنڈی چھاؤں میں آ گئی ہے۔ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بنا وہ افق کے پاس جانے کے لیے دوڑی، لگ رہا تھا جیسے اگر وہ ذرا دیر بھی رکی تو کوئی دوبارہ افق کو اسے چھین لے گا۔ علی اسے خود سے دور ہوتا دیکھتا رہ گیا، جس طرح پانی کو مٹھی میں قید نہیں کیا جا سکتا، وہ بھی وقت کو اپنی دسترس میں نہ رکھ سکا۔ آج اسے ایک بار پھر شدت سے اپنے غلط فیصلے پر پچھتاوا ہونے لگا۔ علی بس یک ٹک بند دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے سوچا نمرہ نے کمرے کا نہیں، اس کی خوشیوں کا دروازہ بند کیا ہے۔ افق کی آنکھیں ابھی بھی بند تھیں اور وہ آکسیجن لگی ہوئی تھی۔ ان کی بند آنکھیں دیکھ کر نمرہ لرز کر رہ گئی، کہیں یہ دوبارہ بے ہوش تو نہیں ہو گئے۔ وہ لرزتی ٹانگوں سے افق کے پاس پہنچی اور ہاتھ پکڑ کر بولی، افق آپ کو میری آواز سنائی دے رہی ہے؟ نمرہ کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے افق کو کندھے سے ذرا ہلایا۔ تب افق نے نیم آنکھوں سے نمرہ کو دیکھا، تکلیف اس کے چہرے سے عیاں تھی، لگ نہیں رہا تھا کہ یہ وہی ہنستا مسکراتا زندگی سے بھرپور افق ہے، یہ تو کوئی مرجھایا ہوا زرد رنگت کا آدمی لیٹا تھا۔ جی افق بولے، میں آپ کے پاس ہوں۔ افق کی آواز اتنی مدھم تھی کہ نمرہ کو ٹھیک سے سننے کے لیے نیچے جھکنا پڑا۔ نمرہ مجھے معاف کر دو، وہ رک رک کر بولے، بات کرتے ہوئے ان کی رنگت اور زردی مائل ہوگی۔ آپ معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ نے کچھ غلط نہیں کیا۔ نہیں نمرہ، تو مجھے معاف کر دو، میں ایک دن بھی اپنے حقوق پورے نہیں کر سکا، پہلے دن ہی تمہیں بیچ رستے چھوڑ دیا۔ نمرہ نے بے ساختہ ان کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا لیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب علی اپنے دل پہ ضبط کر کے اندر آیا تھا۔ وہ منظر دیکھ کے اس کے پاؤں وہیں جم گئے۔ نمرہ افق کے اوپر جھکی، اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا کر کھڑی تھی۔ اس کے کانوں میں نمرہ کی آواز آئی، افق آپ مجھے گناہگار مت کریں، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، آپ نے جان بوجھ کر تو کچھ نہیں کیا، آپ نے تو اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے گئے تھے، پلیز آپ اپنے دماغ پر زور مت دیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم سچ کہہ رہی ہو نا، تم مجھ سے ناراض نہیں ہو؟ جی افق میں آپ سے ذرا بھی ناراض نہیں ہوں۔ ساتھ ہی اس نے افق کے سینے پر سر رکھ دیا۔ علی کا دل چاہا وہ یہاں سے دور چلا جائے، اسے اپنی آنکھوں میں مرچوں سی جلن محسوس ہونے لگی، مگر اس کی ٹانگوں نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، وہ بت بنا کھڑا رہا۔ میں نے اتنے دن کس زید میں گزارے ہیں یہ میں ہی جانتی ہوں، ہر پل ہر لمحہ آپ کی زندگی اور آپ کی واپسی کی دعائیں مانگی ہیں، شاید میں ساری زندگی اتنا نہیں روئی جتنا آپ کو یاد کر کے روئی ہوں۔ افق دھیرے دھیرے نمرہ کے سر کو سلانے لگا، نمرہ ان کی تکلیف دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ افق آپ وعدہ کریں، اب آپ مجھ سے دور نہیں جائیں گے؟ ان کچھ ہی دنوں میں مجھے احساس ہوا ہے کہ میں آپ کو بہت پیار کرنے لگی ہوں، اب میں کبھی آپ کی دوری برداشت نہیں کر پاؤں گی، وعدہ کریں مجھ سے؟ کہتے ہوئے نمرہ نے سر اٹھا کر افق کی طرف دیکھا۔ کچھ دور کھڑے علی کو یہ الفاظ بکھلے ہوئے شیشے کی طرح محسوس ہوئے۔ نمرہ افق کی سیاہ مائل رنگت اور اکھڑتی سانس کو دیکھ کر جھٹ سے اٹھی۔ افق کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ افق نمرہ کی چیخیں سن کر جیسے علی کو بھی ہوش آ گیا، وہ بھی بھاگ کر افق کے پاس آئے، افق کی سانسیں ڈوب رہی تھی۔ علی بھی فکر مند ہو گیا اور افق کے سینے پر زور ڈال کر اس کی سانس ٹھیک کرنے لگا، تبھی افق نے سر کو نہیں میں ہلایا اور ہاتھ سے علی کو رکنے کا اشارہ کیا۔ علی رک کر اسے دیکھنے لگا، افق نے نمرہ کو بھی اشارے سے پاس بلایا اور نمرہ کا ہاتھ پکڑ کر علی کے ہاتھ پر رکھ دیا، اپنا ہاتھ بھی دونوں کے ہاتھوں پر رکھتے ہوئے بولا، علی بھائی نمرہ کی ذمہ داری آپ پر ڈال رہا ہوں، اس کا خیال رکھیے گا۔ پھر نمرہ کو معافی طلب نظروں سے دیکھا اور بولا، کاش میں خدا سے تھوڑا اور وقت مانگ سکتا، مجھے معاف کر دینا۔
ساتھ ایک ہچکی لی اور آنکھیں کھلی ہی پتھرا گئی، زندگی ہار گئی اور موت جیت گئی۔ افق کا ٹھنڈا ہوتا ہاتھ اس کے ہاتھوں پر ہی رہ گیا، ہر چیز ساکن ہو گئی، لیکن ساکن ہو گئی، بس علی اور نمرا کی تیزی سے دھڑکتے دل کی آواز گونج رہی تھی۔ ان کو سمجھنے کا موقع بھی نہ ملا کہ کون سا پہاڑ ٹوٹ گرا ہے، ان پر کتنے پل گزرے، ایسے کچھ پتہ نہ چلا۔ تب علی ہلکی سی حرکت کی اور کانپتے ہاتھوں سے افق کی کھلی آنکھیں بند کر دی۔ اسی وقت نمرا بے ہوش ہو کر نیچے گرتی چلی گئی۔ علی بے دم سا کبھی نمرا کو دیکھتا اور کبھی افق کو۔ اگر نمرا کو چھوڑ کر افق کی طرف بڑھتا تو دل ملامت کرتا، ویسے تو محبت کرتے ہو، اب محبت کو چھوڑ کر بھائی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس بھائی کی طرف جواب میں اس دنیا میں نہیں رہا، اور اگر بھائی کو چھوڑ کر محبت کی طرف جاتا تو دماغ ملامت کرنے لگتا، ارے اس کا کیا ہے، یہ تو زندہ ہے، تمہارے پاس ہے، مگر تمہارا بھائی کچھ وقت کا مہمان ہے، اس نے چلے جانا ہے، ہمیشہ کے لیے اس کے پاس جاؤ، معافی مانگو اس سے۔ دل و دماغ کی لڑائی میں جی دماغ کی ہوئی علی نے افق کے مردہ وجود کے پاؤں پکڑ لیے۔ تم نے اچھا نہیں کیا افق، تم تو بازو تھے، میرا فخر تھے، میں بڑے مان سے سب کو بتاتا تھا کہ یہ میرا بھائی ہے، اب میرا مان زندہ نہیں رہا، مجھے معاف کر دینا میرے بھائی، میں نے تیری غیر موجودگی میں تمہاری نمرا کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، مجھے معاف کر دینا، اگر تم کو معلوم پڑ جاتا تو میری کیا عزت بچتی۔ افق میرے بھائی تم واپس آ جاؤ، میں یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا، میں ماما ارما نمرا سب کو کیا جواب دوں گا، تم واپس آ جاؤ پلیز میرے بھائی آ جاؤ۔ علی کو روتے روتے ایک دم جھٹکا لگا، وہ اپنا وہم سمجھا، جب تھوڑا قریب ہوا تو اس سے پتہ لگا کہ یہ وہم نہیں حقیقت ہے، ایسی حقیقت جو علی کو تپتے انگاروں کی طرح جلا گئی۔ وہ کبھی افق کے چہرے کی طرف دیکھتا، کبھی اس کے ہاتھ کی طرف۔ آکسیجن کی نالی افق کے ہاتھ میں تھی، ایک سیکنڈ میں علی کی سمجھ میں آ گیا، یہ نالی خود سے کھینچی گئی ہے، اور وہ جو سوچ رہا تھا کہ اگر افق کو حقیقت پتہ چلی وہ کیا سوچے گا، اب وہ حقیقت جان کر وہ اس دنیا سے ہی چلا گیا۔ بھائی تھا نا، اپنے بھائی کی نظریں پہچان گیا، جب نمرا اس کے سینے پر سر رکھ کر بیٹھی تھی، اس ایک پل میں ہی افق نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا کہ اپنی جان ہی لے لی، وہ بھی ٹھیک اس وقت جب اس کی بیوی اس سے دوبارہ کبھی نہ چھوڑ کر جانے کا وعدہ مانگ رہی تھی۔ افق نے کوئی احسان نہیں کیا تھا، بلکہ قربانی دی تھی اپنے بھائی کے لیے، اپنی جان کی قربانی۔ اس نے اپنے بھائی کی نظروں کا مفہوم جان لیا تھا۔ علی شدت غم سے افق کو جھنجھوڑ اٹھا، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو، کیسے؟ میں نے تو ایسا نہیں چاہا تھا، تم ایک بار مجھ سے پوچھ تو لیتے، میں نے صرف نمرا کو چاہا تھا، اسے مانگا تو نہیں تھا، تو تم اکیلے نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا؟ علی روتا جا رہا تھا اور افق سے سوال کرتا جا رہا تھا، مگر کبھی کوئی مردہ بولا ہے جو اب بولتا۔ تھک ہار کر علی نے بے ہوش پڑی نمرا کا سر اپنی گود میں رکھا، پانی کے چھینٹے مارے، نمرا ہوش میں آؤ، نمرا اٹھو، ہمیں افق کو گھر لے کر جانا ہے۔ نمرا جھٹ سے اٹھی، علی افق چلے گئے ہیں، مجھے چھوڑ گئے ہیں، ان کو بولے اٹھ جائیں، مجھے باتیں کرنی ہیں ان کو بتانا ہے میں کتنا یاد کیا ان کو، یہ اٹھ کیوں نہیں رہے؟ نمرا روتے روتے علی کے سینے سے لگی، علی کو جیسے 100 واٹ کا کرنٹ لگ گیا، ایک لمحہ ضائع کیے بنا سے نمرا کو کھینچ کر خود سے الگ کیا، چلو یہاں سے۔ رات کے سناٹے میں ایمبولینس کے سائرن کی آواز ہر سمت گونج رہی تھی، ایمبولینس گیٹ پر آ رکی تو صدف بیگم پریشانی میں بیڈ سے اتری، یا اللہ خیر میرے مولا رحم کرنا، مجھ پر کوئی بری خبر نہ ہو۔ کمرے سے باہر نکلی تو ارمہ بھی اسی طرف آ رہی تھی، ماما آپ نے ایمبولینس کا سائرن سنا کیا؟ یہ ہمارے گھر آ رہی ہے بیٹا، میں بھی یہی دیکھنے جا رہی ہوں، میرے ساتھ۔ باہر کا منظر دیکھ کر دونوں نے قدم وہیں رک گئے، سامنے ایمبولینس سے اسٹریچر نکال کر رکھا تھا جس پر لیٹے وجود کو سفید چادر سے ڈھانپ رکھا تھا، پیچھے ہی نمرا اور علی گاڑی سے اتر رہے تھے۔ یہ کون ہے علی، کس کو اٹھا لائے ہو؟ صدف بیگم نے کہتے ہوئے جا کر سفید چادر ہٹا دی، نیچے افق تھا جس کے چہرے کے گرد بھی سفید پٹی تھی۔ یہ میرا افق نہیں ہے، اس کو لے جاؤ، مجھے میرا افق لا کر دو، تم نے تو بولا تھا کہ تم اس کے پاس ہو، خیال رکھو گے اس کا، یہ خیال رکھا ہے تم نے؟ صدف بیگم چلانے لگی، ماما حوصلہ رکھیے۔ علی نے صدف بیگم کو پکڑتے ہوئے ساتھ لگایا، کیسے حوصلہ کروں، میرے سامنے میرے بیٹے کی لاش پڑی ہے، میں کہاں سے لاؤں حوصلہ؟ ارحم بھی بھائی کی لاش کے پاس کھڑی رو رہی تھی، لیکن علی نے اسے بھی اپنے ساتھ لگا لیا اور خود بھی رو پڑا۔ صبح بہت ہمت سے علی نے اپنے بھائی کے جنازے کو کندھا دیا اور قبر میں اتارا، سب کا غم سے برا حال تھا، پھر عورتیں نمرا کو دیکھ کر طنز کرتی، بیچاری جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی، بڑی بد نصیب ہے، اب کون اس کا سہارا بنے گا؟ یہ باتیں نمرا کا دل چھلنی کر کے رکھ دیتی۔ علی نے خود کو کمرے تک ہی محصور کر لیا تھا،
ऑफिस जाना भी बंद कर रखा था। अली बेटा दरवाज़ा खोलो, मुझे बात करनी है। अली ने दरवाज़ा खोला तो सदा बेगम इसकी सुर्ख आंखें देखकर घबरा गई। क्या हुआ है तुमको? कुछ नहीं मामा, तो फिर ये हालत है? बस मामा, उफ़क़ की याद बेचैन चैन नहीं लेने देती। बेटा मुझसे भी ज़्यादा दुख है तुमको, मैं तो माँ हूँ उसकी। नहीं मामा, आप नहीं जानती, कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं पता आपको। अली के लहजे में कुछ ऐसा था जो सदर बेगम को अजीब लगा। मामा आखिरी वक्त में अली ने निम्रा की ज़िम्मेदारी मुझे दी थी। अब मैं ही इसका ख्याल रखूँगा, मगर मैं ये ज़िम्मेदारी नहीं उठा सकता। क्यों? ऐसा क्या हुआ जो नहीं उठा सकते? मामा मुझसे कुछ ना पूछे, मैं आप सबका मुजरिम हूँ, अपने भाई का कातिल हूँ, निम्रा की खुशियों का कातिल हूँ। अली फूट फूट कर रोने लगा। मेरा बच्चा, क्या हुआ है तुम्हें? कौन सी बात मेरे बच्चे को परेशान कर रही है? अपनी माँ को नहीं बताओगे? और अली सब बताता चला गया। जो दिल में एक तूफान उठा हुआ था, इससे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। अब बताएं मामा, मैं अपने भाई की कब्र पर अपने सेज कैसे सजा लूं? कैसे अपने दिल को इस बात से छुटकारा दिलाऊं कि मेरा भाई मेरी वजह से नहीं मरा? अली इधर देखो और ध्यान से मेरी बात सुनो। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुमने कुछ गलत नहीं किया। किसी को पसंद करने का हक हर इंसान को है। या तो तुमने कोई वैसी हरकत की होती तो भी शर्मिंदा होना समझ में आता है। तुमने तो अपनी चाहत को दिल में ही रखा। मगर मामा, मेरा ज़मीर मुझे बेचैन रखता है। मेरी वजह से मेरा भाई मर गया। तुमको कैसे यकीन है कि तुम्हारी वजह से इसकी मौत हुई है? क्या तुमने अपनी आंखों से देखा था उफ़क़ को ऐसा करते? बेटा कभी कभी आंखें देखी बात भी झूठी होती है, नज़रों का धोखा होता है, इसलिए आप खुद को कसूरवार समझना बंद करो। निम्रा की इद्दत ख़त्म हो जाए तो मैं बात करूंगी इससे। वक़्त को जैसे पर लगे थे इतनी तेज़ी से गुजरा कि पता ही नहीं चला और इद्दत ख़त्म हो गई। सदा बेगम ने निम्रा को अपने कमरे में बुलाया। आंटी, आपने मुझे बुलाया था? हाँ बेटा आओ, बैठो। निम्रा बैठकर सदा बेगम के बोलने का इंतज़ार करने लगी। निम्रा, तुम्हारी इद्दत ख़त्म हो गई है, अब आगे का क्या सोचा है तुमने? कुछ नहीं आंटी, बस अम्मी वाले घर जाकर रहूँगी। क्यों, इधर क्यों रहोगी? हम लोग मर गए हैं? अल्लाह ना करे आंटी। तो फिर इस बात का मकसद? आंटी, मैं आप लोगों पे बोझ नहीं बन सकती। बोझ कैसा बेटा? अगर उफ़क़ ज़िंदा होता तब भी तुम इधर रहती। जी मगर तब की बात और थी बेटा। जो बात तब थी वो बात अब भी हो सकती है। और फिर उफ़क़ ने जाते जाते अली को बोला था कि तुम अब इसकी ज़िम्मेदारी हो। मैं भी चाहती हूँ तुम अली से शादी कर लो। आंटी, मैं अब दूसरों की मर्ज़ी पर नहीं चल सकती। पहले अम्मी ने चाहा उफ़क़ से शादी करूँ, उफ़क़ ने चाहा अली से करूँ, और अब आप भी अपनी मर्ज़ी मुझ पर चला रही हैं। इस सब में मेरी ज़ात कहाँ है? बेटा हम सब तुम्हारी फ़िक्र में ही ये कर रहे हैं। आंटी, मैं बदनसीब हूँ, मेरा साया अली पर पड़ गया तो इनको ना कुछ हो जाए। निम्रा, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, ये सब जहालत की बातें हैं। अगर तुम नहीं करना चाहती तो हम ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, मगर एक दरख्वास्त है कि तुम ये घर छोड़कर मत जाओ। ठीक है आंटी, ये बात मुझे कबूल है। और उठकर आ गई। निम्रा ने अपना ख्याल रखना छोड़ दिया था। खाना खाने की फ़िक्र, ना पहनने की, हर वक्त खोई खोई रहती है। सदा बेगम ने बार बार कहा कि अपना ख्याल रखा करो, मगर निम्रा सुनकर इग्नोर कर देती। उस शाम भी वो उजड़ी हालत में लॉन में खड़ी परिंदों को अपने घरों को लौट कर जाता देख रही थी और सोच रही थी कि कितने खुशनसीब हैं ये जो शाम होते ही अपने घरों को चले जाते हैं। काश मेरा भी कोई आशियाना होता जहाँ जाकर मुझे सुकून मिलता। अपनी सोचों में गुम, इसे पता ही ना चला कि कब अली इसके पास आकर खड़ा हो गया। अली बहुत गुस्से में बोला, क्या चाहती हो तुम? निम्रा अचानक डर कर उछली। अली, आपने मुझे डरा दिया। अली ने इसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। मैंने पूछा तुम क्या चाहती हो? इस बार निम्रा ने अली के लहजे की तल्खी को महसूस किया। मैं तो कुछ नहीं चाहती। अगर कुछ नहीं चाहती तो मुझे किस बात की सज़ा दे रही हो? मैंने कौन सी सज़ा दी है आपको? अली आज दो टोक बात करने के मूड में था। मुझे खुद से दूर करने की सज़ा? क्या मतलब? अली ने गुस्से में निम्रा को दोनों बाजू से पकड़कर करीब खींचा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मतलब ये कि निम्रा मैडम, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या कहा? प्यार? जी प्यार। मैं क्या करूं? अगर आप मुझसे प्यार करते हैं और आप भूल रहे हैं मैं आपके भाई की बेवा हूं। ये किस किताब में लिखा है कि बेवा से प्यार नहीं किया जा सकता? निम्रा, तुम इतनी खुदगर्ज क्यों बन रही हो? मैं कोई खुदगर्ज नहीं बन रही। मेरा हक है इनकार करना। तुम अपने और मुझ पर जुल्म कर रही हो। अली निम्रा के कदमों में हाथ जोड़कर बैठ गया। निम्रा, मैं तुमसे अपने प्यार की भीख मांग रहा हूँ, मुझे मत धुतकारो प्लीज़। अली, आपको कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही? वैसे भी मैं उफ़क़ के बाद किसी और की नहीं होना चाहती। क्या ये बात समझने के लिए काफ़ी नहीं है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और रही बात उफ़क़ की, तो इसने कब बोला था कि वो तुमसे प्यार करता है? तुम लोगों का रिश्ता सिर्फ नाम का रिश्ता था। जो भी है, मगर मैं इनकी बीवी हूँ नहीं थी। अली, आप मुझे माइल नहीं कर सकते। कोशिश तो कर सकता हूँ, कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं फ़ायदे के लिए नहीं प्यार करूँगा। कोशिश
علی نمرہ کے پاس ہو کر کھڑا ہو گیا، اتنا پاس کہ نمرہ کو علی کی سانسیں اپنے وجود پر پڑتی محسوس ہونے لگی۔ نمرہ کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ علی نمرہ کے کان کے قریب سرگوشی کے انداز میں بولا، تم کو حاصل کرنا میری زندگی کا مقصد ہے، بہت جلد وہ ٹائم آئے گا جب تم مسز علی کہلاؤ گی۔ علی کہہ کے چلا گیا۔ نمرہ اپنی بکھرتی سانسیں سمیٹتی رہ گئی، پہلی بار کوئی اس کے اتنے قریب آ کر محبت کا دعویٰ کر رہا تھا۔ علی کو جب جب موقع ملتا وہ اب نمرہ کو اپنی محبت کا یقین دلاتا۔ نمرہ آخر کب تک دل کو پتھر بنا کر رکھتی؟ ہر انسان چاہے جانے کی خواہش رکھتا ہے۔ اس نے بھی ہار مان لی اور علی کی محبت کے آگے جھک گئی۔ علی نے بنا کوئی وقت ضائع کیے شادی کی تیاری شروع کر دی۔ اس بار دھوم دھام سے شادی ہوئی، سب رسمیں ادا کی گئی۔ نمرہ اور علی دونوں اس قدر خوش تھے کہ صدر بیگم کو ڈر لگنے لگا کہ کہیں نظر نہ لگ جائے۔ نمرہ اسٹیج پر دلہن بنی بیٹھی تھی، علی شوق نظروں سے دیکھتا آ کر بیٹھ گیا۔ جی بیگم صاحبہ، کہا تھا نا ایک دن مسز علی بناؤں گا۔ نمرہ نے شرم سے سر جھکا لیا۔ بس اتنا بولوں گا کہ مسز علی میرے پیار میں کبھی کمی نہیں ہوگی، ہاں اضافہ ہی ہوگا۔ علی نے نمرہ کا ہاتھ چوم کے اسے سینے سے لگا لیا۔ آج وہ مطمئن تھا اور نمرہ کا دل بھی پرسکون تھا۔ برا وقت گزر چکا تھا، آگے سکون ہی سکون تھا۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ ایک چھوٹا شارٹ ناول تھا، اچھا تھا، لیکن اس میں رائٹر نے جہاں پہ تھوڑی سی مسٹیک کی، جہاں پہ مجھے یہ لگا کہ اگر افق نے یہ دیکھ لیا تھا کہ اس کا بھائی اس کو پسند کرتا ہے تو اتنی بھی کیا بات ہوئی کہ وہ اپنی جان لے لے۔ اگر واقعی وہ اس نے اپنی جان لی ہے اس پوائنٹ آف ویو سے تو یہ تو غلط ہے، کیونکہ وہ اس کی بیوی تھی اور اس کا بھائی غلط کر رہا تھا۔ وہ ٹھیک ہو کہ اپنے بھائی سے پوچھتا کہ بھی ہاں بھی تم یہ کیوں کر رہے ہو، جو بھی تھا، لیکن یہاں پر تھوڑا سا مجھے ناول میں تھوڑا سا مسٹیک لگی۔ آپ بھی مجھے بتائیے گا کیا ایسا ہی آپ کو فیل ہوا؟ تو انشاءاللہ جو ہے وہ ایک نئے ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔